کہ خدا اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے اور اس دجال کے فتنے پر ایمان لانے سے اور جہنم سے محفوظ رکھے گا. تو یہ خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جبکہ انحرافات بڑھتے جا رہے ہیں سورہ قاریہ پڑھنے کی بھی ایک لحاظ سے تاکید آئی. اور اس کے علاوہ جو مسبحات سورے، مسبحات ابھی بتاتا ہوں کون سے سورے. جابر بن یزید جعفی 5ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 6ٹھے امام کے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں 5ویں امام سے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا. اللہم صلی علی محمد. اور اگر مر گیا تو وہ جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا، پیغمبر کے پڑوس میں اس کو گھر دیا جائے گا. اچھا، مسبحات سورے وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، تسبیح سے. ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جو سورے بھی سبح، یسبح یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں وہ سب مسبحات. اس لحاظ سے 7 سورے بنتے ہیں مسبحات: سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ اور سورہ جمعہ. یہ 7 سورے بنتے ہیں کہ جو کہ مسبحات کہلاتے ہیں. اب لکھ لیجئے گا آپ، اس کا اب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت جلدی اس کے بعد آخر میں ایک اہم ترین اعلان بھی کرنا ہے آپ کے سامنے. البتہ مرحوم کفمی جو گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے میں چیز لکھی ہے اور کہا ہے کہ 5 سورے ہیں اصل میں. اور اب دیکھیے پھر آپ نے بات شروع کر دی بیچ میں. جب بھی میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بیچ میں کوئی ٹوکا نہ کرے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ پھر آپ لوگ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. 5 سورے وہ کہتے ہیں کہ 2 ہم خارج کر رہے ہیں، سورہ اسراء اور سورہ اعلیٰ، کچھ دلائل کی بنا پر. مرحوم کفمی نے حاشیے میں مصباح کے لکھا ہے کہ 5 سورے ہیں اصل میں، اور اس میں سے سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء کو خارج کر دیا. تو بہرحال بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو فائدے ہیں، یعنی امام زمانہ کو درک کرنا اور جوار پیغمبر میں جگہ پانا، یہ فقط ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر ان 7 سوروں کو پڑھ لیا جائے کتنا بڑا، یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. البتہ کہا کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب اور فائدہ اتنا زیادہ ہے تو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے میں اور تکرار کرنے میں یقیناً اور زیادہ فائدہ ملے گا، تو جتنی تکرار ہو. اچھا، یہاں جو لفظ آیا کہ امام زمانہ کو درک کرنا، تو درک کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست ملاقات ہو جانا، اس کو بھی درک کہا جاتا ہے. اور فرمایا کیونکہ ان 7 سوروں میں حضرت قائم کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا، ان کی صفات اور ان کے احوال ان سوروں میں آئے ہیں، تو اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی خود بخود ان سوروں کو تلاوت کرنے والا امام زمانہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے.